ایک آخری بات یہاں پر میں بیان کر دینا چاہتا ہوں، جس میں ایک طرف مسلمانوں کا علم کے ساتھ جو شوق ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، دوسری طرف ان کافروں کو بھی جواب دیا جا رہا ہے جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان علم اور ترقی کے خلاف ہیں۔ دیکھیں، جب جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں یہ بات آئی کہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، تو بعض ایسے غریب قیدی بھی ان میں موجود تھے، ان کے پاس یا فدیے کے پیسے نہیں تھے یا کوئی انہیں چھڑانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان میں سے جو پڑھے لکھے ہیں نا، جن کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، اس لیے کہ مکے والے لوگوں کو پڑھنا لکھنا آتا تھا اور مدینے والے لوگ یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ انصار کے اور مدینے کے جو بچے ہیں اور ہمارے مہاجرین کے جو بچے ہیں، انہیں یہ پڑھے لکھے کافر قیدیوں کے حوالے کر دیا جائے، اور یہ کافر قیدی ان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، اور جب بچے لکھنا پڑھنا سیکھ جائیں تو ان قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے۔ ان سے فدیہ لیے بغیر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آزاد کر دیا۔ یہ بات آپ لوگ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اس میں یہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارا دین اور مسلمان لکھنے پڑھنے کے کتنے شوقین ہیں کہ ہر قیدی کے بدلے میں جو 400 درہم لیے جا رہے تھے، لاکھوں کے حساب سے پیسے بنتے ہیں۔ یہ لکھنا پڑھنا یہ قیدی ہمارے بچوں کو سکھا دے، بس یہ سب کچھ معاف ہے۔ اور دوسری طرف ان کافروں کے لیے، امریکہ اور یورپ کے ان خبیثوں کے لیے جواب بھی ہے، جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اور بچیوں کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھانا چاہتے۔ یہ غلط لوگ ہیں۔ الحمدللہ ہمارے مسلمانوں نے ہر وقت لکھنے پڑھنے کا اہتمام کیا ہے۔ یہ امریکہ والے، یہ تو 200 سال پہلے تک لکھنا پڑھنا خود بھی نہیں جانتے تھے، حتیٰ کہ ان کے بارے میں تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ 20 سال تک غسل نہیں کرتے تھے، 20 سال تک غسل نہیں کرتے تھے۔ ان کی جو مشہور ملکہ ایزابیلا ہے، جس نے اندلس میں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، اس نے زندگی میں صرف 2 یا 3 بار غسل کیا ہے۔ ایک بار اس وقت جب یہ پیدا ہوئی تھی اور اس کے ماں باپ نے اس کو غسل دیا تھا، اور ایک بار اس وقت جب اس کی شادی ہو رہی تھی، اور تیسری بار شاید مرنے کے بعد اس کو غسل دیا گیا ہو، واللہ عالم۔ یہ اتنے گندے لوگ تھے، جانوروں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ ان کو لکھنا پڑھنا تو مسلمانوں نے سکھایا ہے، ورنہ یہ تو بہت گندے لوگ تھے۔ یہ پہلے بھی قاتل تھے، سفاک تھے، ظالم تھے، خونخوار تھے، آج بھی اسی طرح ہے۔ آج یہ جو شور مچاتے ہیں کہ مسلمان بچوں کو پڑھنے نہیں دیتے یا بچیوں کو پڑھنے نہیں دیتے، تو بھئی یہ ہمیں پڑھنے کے لیے چھوڑتے کہاں ہیں؟ ہر وقت ہم پر بمباری کرتے ہیں، ہر وقت ہمارے خلاف لڑائیاں کرتے ہیں، کبھی خود آ جاتے ہیں اور کبھی پاکستانی فوجیوں کی شکل میں مسلمانوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ یہ پڑھنے کہاں دیتے ہیں مسلمانوں کو؟ ہاں، جو چیز انہوں نے لکھی ہے، انہوں نے ترتیب دی ہوئی ہے، جس میں کفر، شرک، باطل اور غلط باتیں بھری ہوئی ہیں، انہیں پڑھنے کے لیے ہمیں مجبور کیا جائے، وہ تو ہم ہرگز نہیں مانیں گے نا انشاءاللہ۔ تو اب بھی اسکولوں میں وہ جو پڑھائی کی بات کرتے ہیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لڑکی کو بے پردہ ہونا چاہیے، لڑکی کو پینٹ پتلون پہننا چاہیے، اور لڑکے کو جو ہے بے ادب ہونا چاہیے، سلام نہیں کرنا چاہیے، ٹوپی نہیں پہننی چاہیے، اسلامی شاعر کا مذاق اڑانا چاہیے۔ تو ایسی تعلیم کے ہم قائل نہیں، ہم اسی تعلیم و تربیت کے قائل ہیں جس کی اجازت شریعت نے دی ہے، جس کی اجازت اسلام نے دی ہے، جس کی اجازت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے، ان کے خلفائے راشدین نے دی ہے، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور ہمارے سلف صالحین اور بزرگوں نے دی ہے۔ ہر وہ تعلیم جو ہمیں اسلام سے دور کرے، مسلمانوں سے دور کرے، شریعت سے دور کرے، اس کی ہم ہرگز اجازت نہیں دیتے، چاہے یہ کافر
دنیا کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دے، لیکن یہ کہ ہم مسلمان ہیں، اول و آخر ہم مسلمان ہیں، چاہے کتنے بھی کمزور مسلمان کیوں نہ ہو، ہم مسلمان ہیں۔ تو اس لیے کافروں کی کسی بھی سیاست کو، کافروں کی کسی بھی سازش کو، کافروں کی کسی بھی حرکت کو ہم انشاءاللہ قبول نہیں کریں گے، اور اس بات کو ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا تھا کہ ہم تعلیم کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ تعلیم کے حامی ہیں، کہ قیدیوں سے فدیے کی جگہ پر تعلیم کا کام لیا گیا، لکھنا پڑھنا سکھلایا گیا۔ آج بھی ہم اسی ترتیب پر روا دواں ہیں، الحمدللہ۔ ہم تعلیم و تربیت کے قائل ہیں، بچوں کی تعلیم، بچیوں کی تعلیم، لڑکوں کی تعلیم، لڑکیوں کی تعلیم، سب کے قائل ہیں، اور الحمدللہ اس پر عمل جاری ہے، لیکن شریعت کے سائے تلے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق ہمیں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی امارت اسلامیہ کو قوت و استحکام عطا فرمائے، اور امارت اسلامیہ کو اللہ تعالی پاکستان میں بھی لے جائے، ہندوستان میں بھی لے جائے، برما، اراکان، بنگلہ دیش میں بھی لے جائے، امریکہ اور افریقہ میں بھی لے جائے، پوری دنیا میں اللہ تعالی امارت اسلامیہ کو اتنا مضبوط کرے، اتنا مضبوط کرے کہ یہ خلافت اسلامیہ بن جائے، اور مسلمان آرام، اطمینان اور امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارے، بلکہ کافر بھی ان کے ساتھ آرام، اطمینان اور امن و سکون کی زندگی گزارے، جس طرح کے انہوں نے پہلے گزاری تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، نیک اعمال کو قبول فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔